الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجان الادب کا اگلا سبق تقوی اللہ سے پڑھیں گے۔ تقوی اللہ، اللہ کا خوف۔ قال البستی، بستی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیان کر رہے ہیں۔ وَشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ۔ وشدد میں جو واو ہے یہاں پر واو زائدہ مانیں گے۔ شدہ یشدو سے اشدد یہ فعل امر ہے اور یہ نصر انصروف ہے اور مضاعف ہے، مضاف ثلاثی۔ اس میں تین لغتیں جائز ہیں۔ اشدد فکی ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، شدہ فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فتح اخف الحرکات ہے، اور شدو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اس اعتبار سے شدو پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو شدہ، شدو، اشدد۔ اب یہاں پر پڑھا ہے وشدد کیونکہ فعل امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وصل کی حالت میں گر گیا، واو ملایا، واو کے ساتھ آیا تو وشدد ہوا، تو جس کی وجہ سے واو حمزہ وصلی گر گیا۔ وشدد باندھنا، فعل امر۔ تو باندھ، یدئی کا اپنے ہاتھوں کو۔ تو یدن اس کا معنی تھا ہاتھ، اور یہ اصل میں یدینی تھا، تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اضافت کی وجہ سے اس لیے گرتا ہے کیونکہ یہ نون یہ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے۔ جس طرح تنوین اضافت سے گر جاتی ہے تو جو مشابہ ہے یعنی تثنیہ کا نون اور جمع کا نون تو یہ بھی اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ یدئی، یدن اس کی جمع آتی ہے ایدی اور ایادی۔ کاف جو ہے یہاں پر یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل اور منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ ہر کسی کے ساتھ یعنی متصل ہے تو منفصل ہے، مرفوع متصل ہے تو مرفوع منفصل ہے، منصوب متصل ہے تو منصوب منفصل بھی آیا، مجرور متصل ہے لیکن مجرور متصل کے بعد مجرور منفصل نہیں آیا۔ تو اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کہ مجرور متصل آتی ہے، ضمیر مجرور منفصل کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، ضمیر مجرور جو ہوتا ہے وہ حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حرف جر کیا چاہتا ہے؟ اتصال چاہتا ہے۔ حرف جر کیا چاہتا ہے؟ اتصال چاہتا ہے۔ اگر ضمیر منفصل لے کر آئیں گے، ضمیر مجرور منفصل، تو حرف جر چاہتا ہے اتصال، منفصل چاہتا ہے انفصال، تو ایک ہی چیز کا متصل منفصل ہونا لازم آتا ہے، اس لیے ضمیر مجرور منفصل نہیں ہے، ضمیر مجرور متصل ہے۔ بحبل اللہ، یعنی اپنے ہاتھ کو باندھ لو اللہ کی رسی سے، اللہ کی رسی کی مدد سے۔ تو با استعانت کے لیے بھی مان سکتے ہیں اور با سببیت کے لیے بھی ہو جائے گا، اور با مصابت کے لیے ہوگا، یعنی اللہ کی رسی کے ساتھ۔ حبل اس کی جماعتی ہے حبال، حبل اللہ یہ بترکیب اضافی ہو کر کے اس کا مجرور بنے گا۔ معتصمن، یہ اعتصم یا اعتصم، اعتصام یہ باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے عصمہ، یہ صحیح ہے۔ منصوب ہونے کی وجہ یہاں پر مفعول مطلق کی صفت واقع ہونا ہے، یعنی اصل میں تھا وشدد یدیک بحبل اللہ شدًا معتصما، یعنی اپنے ہاتھ کو اللہ کی رسی سے مضبوط باندھ لو۔ فإنه الرکن ان خانتک ارکان، ان خانت کا ارکان یہ شرط ہے، اور فإنه الرکن یہ جزا ہے۔
کہ بے شک وہ سہارا ہے اگر دوسرے سہارے آپ کے ساتھ خیانت کر بیٹھیں، دوسرے سہارے اگر تمہارے ساتھ دھوکہ کر بیٹھیں تو اس وقت بے شک وہ سہارا ہے۔ قاعدہ شرط کی جزا جب جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا ہے، اس لیے فَإِنَّهُ الرُّكْنُ میں یہاں پر فا داخل ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ فا جزائیہ ہے، انا حرف مشبہ فعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب متصل ہے، یہ انا کا اسم بنے گا، اور الرکن یہ خبر ہوگا، اور جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو حذر کا فائدہ دیتا ہے۔ بے شک وہی سارا ہوتا ہے ان خیانت کا رکانو اگر دوسرے رکن آپ کے ساتھ دھوکہ کر بیٹھیں۔ ان شرطیہ ہے، خیانت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس کا مادہ ہے خون معطل عین واوی ہے، کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اور ارکان یہ اس کا فاعل ہے، اور جمع مکسر ارکان رکن کی جمع ارکان ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کا حکم ہوتا ہے، اس لیے خیانت صیغہ واحد مؤنث آیا۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مفعول ضمیر منصوب متصل ہو، یعنی مفعول کی ضمیر فعل سے متصل ہو، تو ایسی صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہاں پر فاعل کو مؤخر کر دیا۔ بیان کر رہے ہیں فَإِن وَشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا، تم اپنے ہاتھ کو اللہ کی رسی سے مضبوط باندھ لو، بے شک وہی سہارا ہے ان خیانت کا رکانو اگر دوسرے سہارے آپ کے ساتھ دھوکہ کر بیٹھیں، اگر دوسرے سہارے آپ کو دھوکہ دے دیں، یعنی آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں اگر وہ دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ ایک ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے جو دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ وقال ابن الوردی واتق اللہ فتقوى اللہ ما جاورت قلب امرئ الا وصلوا۔ ابن الوردی بیان کرتے ہیں واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فتقوى اللہ کیونکہ اللہ کا خوف ما جاورت قلب امرئ، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ما جاورت قلب امرئ، کہ اللہ کا خوف کسی مرد کے دل کے قریب نہیں ہوتا ہے الا وصلوا، مگر وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ واتق اللہ میں وہ جو واو ہے واو زائدہ معنی میں، اتقی یہ فعل امر ہے، باب افتعال سے ہے، اس کا مادہ وقع ہے، یہ لفیف مفروق ہے۔ اتقی اصل میں اتقی تھا، قاعدہ ہے باب افتعال کی فا کلمے کی جگہ واو یا ہو تو اس واو یا کو تا سے بدل دیا تھا، وہ تا کا تا میں ادغام کر دیا تھا، تو یہاں میں تا کا تا میں ادغام کر کے واتقی پڑھا۔ واتق اللہ، اللہ اس کا مفعول بھی ہے اور یہ فعل متعدی ہے۔ فتقوى اللہ کیونکہ اللہ کا خوف، ما جاورت، ما جاورا یجاورو پڑوس ہونا، پڑوسی ہونا، اور قریب ہونا، یہ معنی آتے ہیں اس کے۔ جاورت یہ باب مفعلت سے فعل ماضی واحد مؤنث غائب صیغہ، اس میں حیّہ کی ضمیر یہ تقوی کی طرف لوٹے گی، اور تقوی یہ اس میں مصدر ہے۔ قلب کی جماعت قلوب مانا تھا دل، اور امرؤن مانا تھا آدمی۔ اللہ یہاں پر حرف استثناء مفرغ ہوگا، اور وصلہ یہ فعل ماضی ہے، معطل فا واوی ہے، لیکن یہاں پر وصلو حالانکہ فعل ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے، یہاں پر برضم ہے، تو یہاں پر ضم جو آیا ہے، ضمہ جو آیا ہے، یہ وزن شرعی کی بنیاد پر آیا ہے۔ اللہ وصلو معنی کرتے ہیں اس کا واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، ما جاورت قلب امرئ کسی مرد کے دل کے قریب نہیں ہوتا ہے
الا وصلوا مگر وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تک پہنچ گیا، یعنی جس شخص کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا تو وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ ما جابرت یہ فعل ماضی منفی معروف ہے، کیونکہ لیس من یقطع طرقا بطلا انما من یتق اللہ البطل۔ بطلاً یہ لیسا کی خبر ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے، اور من یقطع طرقا یہ موصول صلے سے مل کر لیسا کا اسم واقع ہوگا۔ اس کا معنی ہوگا من یقطع طرقا یعنی وہ جو راستہ کاٹتا ہے، مراد یعنی ڈاکو۔ ڈاکو وہ بہادر نہیں ہے، جو راستے کاٹتا ہے وہ بہادر نہیں ہے، یعنی جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بہادر نہیں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ لیسا من یقطع طرقا بطلا، وہ شخص جو راستہ کاٹتا ہے وہ بہادر نہیں ہے، انما من یتق اللہ البطل، بے شک وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، البطل وہی بہادر ہے۔ لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب، تو من یقطع طرقا یہ پورا یہ موصول صلے سے مل کر لیسا کا اسم واقع ہوگا اور بطلن اس کی خبر واقع ہوگا۔ بطل اس کی جماعت ہے ابطال، معنی تھا بہادر، ہیرو، یہ معنی تھا اس کا۔ قطع یقطع فتح یفتح سے، طرق یہ طریق کی جمع، معنی تھا راستے۔ انما یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس پر ما کا فا داخل ہوا جس کی وجہ سے ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ من یتق اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو من یتق اللہ پورا ملا کر کے یہ ان کا اسم واقع ہوگا اور البطل یہ ان کی خبر واقع ہوگا۔ اتقا یتقی یہ باب افتعال سے فعل مضارع ہے، من موصولہ ہے اور اللہ اس کا مفعول بھی ہوگا، البطل اسی خبر واقع ہوگا۔ یہاں عبارت نکالیں گے من یتق اللہ هو البطل، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی بہادر ہے۔ پورے کا ترجمہ ہوا لیس من یقطع طرقا بطلا، جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بہادر نہیں ہے، بے شک بہادر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔